السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ میری پہلی جو ویڈیو ہے آپ نے سماعت فرمائی ہوگی کہ جس میں یہ بیان کیا تھا کہ خودکشی جو ہے وہ حرام کیوں ہے، لہذا اس ویڈیو میں میں بیان کروں گا کہ پریشانیوں کا ازالہ جو ہے وہ کیسے ممکن ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خودکشی تو حرام ٹھہری، لیکن پریشانیوں اور آزمائشوں کا علاج کیا ہے اور ان کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص آزمائشوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو تو اسے اللہ رب العزت کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ اچھی اور بری تقدیر پر سچا ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ سچے مومن نہیں بن سکتے۔ لہذا آپ تقدیر باری تعالیٰ پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری قسمت میں لکھا تھا وہی ہونا تھا، سو وہ ہو گیا جو اس نے میرا مقدر کیا تھا۔ اب میں اس پر راضی ہوں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر سچا ایمان ہو۔ آپ کا ایمان توحید باری تعالیٰ پر جس قدر پختہ ہوگا آپ اسی قدر آزمائشوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ زیادہ ہوگا، اور جس قدر ایمان کمزور ہوگا اسی قدر آپ پست حوصلہ ہوں گے اور مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمت کم ہوگی۔ جیسے کسی شاعر نے لکھا ہے، جو دانہ دفن ہوتا ہے خوشی سے خاک کے نیچے، نمود نو اسی کی ہوتی ہے افلاک کے نیچے۔ اب دیکھیں نا، جس دانے کے اوپر مصیبت ہی نہیں آئی کہ اس کو دبنا پڑا ہو، زمین کے نیچے آنا پڑا ہو، تو پھر وہ کیسے جو ہے اگ سکے گا۔ تو ایسے ہی بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے بندے کو آزماتا ہے مصائب سے دو چار کر کے، اور پھر جب وہ ان مصائبوں سے نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان اور یقین پختہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس خودکشی کرنے والوں کے متعلق عالمی اداروں کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ہر 40 گھنٹے کے بعد خودکشی کا واقعہ رونما ہو رہا ہے، اور سال بھر میں تقریباً 10 لاکھ لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اور یہ اعداد و شمار نہایت خطرناک، کیونکہ اتنے لوگ تو سالہ سال کی جنگ میں بھی نہیں مرتے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں میں اکثر اور بیشتر وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں اور کافر ملکوں میں رہائش پذیر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان جس قدر مضبوط ہو وہ اتنا ہی مصیبتوں اور آزمائشوں کو برداشت کر جاتا ہے، اور ایک سچا مسلمان جب کسی آزمائش سے دو چار ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے اوپر آنے والی ہر مصیبت میرے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے۔ جب اس کے سوچنے کا یہ انداز ہو تو وہ ہر مصیبت کو برداشت کر جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا حزن و ملال کی تکلیف سے دو چار ہوتا ہے،
حتیٰ کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے دعا پھیلائیں، خاص طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، مسنون دعائیں ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی: اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بردبار اور کریم ہے، اللہ پاک ہے اور بابرکت ہے، وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان حال کو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لہذا تو مجھے پل بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرا ہر کام میرے لیے ٹھیک کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، اے قیوم، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں۔ اسی طریقے سے دعائے یونس تو بہت مشہور ہے: لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انہ لم یدعو بہا مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ بہا۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً قبول کرتا ہے۔ ابتلاء اور آزمائش ہر انسان کا مقدر ہے۔ اللہ رب العزت متعدد قسمیں کھا کر فرماتا ہے: لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور والد یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تو تکلیف برداشت کر کے کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ مشکلات اور مصائب سے دوچار ہوگا، ساری زندگی اپنے مسائل کو حل کرنے میں لگا رہے گا، آخر کار اس پر موت آ جائے گی
اور اگر اس کا خاتمہ ایمان اور صالح عمل پر ہوگا تو وہ دنیا کی آزمائشوں سے نجات پا جائے گا۔ گویا دنیا تو مصائب کا گھر ہے، لہذا مشکلات میں پھنسے ہوئے انسان کو ان پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ بڑا بدلہ بڑی آزمائش پر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں سے دو چار کر دیتا ہے، لہذا جو راضی ہو جائے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ برادران اسلام، ایک خودکشی وہ ہے جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، اور دوسری وہ ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف خودکشی کرنے والا ہلاک ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب بنتا ہے۔ یہ اس پہلے جرم سے کہیں زیادہ اور بڑا اور سنگین جرم ہے۔ یہ فساد فی الارض ہے جس میں بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ گویا بندہ اپنے جسم پر جو ہے بارودی بیلٹ باندھ کر لوگوں میں گھس جائے اور دھماکہ کر کے اپنے آپ کو مار دے اور دیگر کئی لوگوں کو بھی مار ڈالے۔ یہ اس قدر سنگین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کسی ایک مومن کو قتل کرنے پر 5 وعیدیں سنائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے، یہ ہے پہلی وعید۔ اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ دوسری وعید۔ اس پر اللہ کا غضب ہے، یہ تیسری وعید۔ اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ چوتھی وعید۔ اور اس نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ 5ویں وعید۔ بہرحال خودکشی جیسی بھی ہو، اس کے نتیجے میں صرف خودکشی کرنے والا ہی مرے، وہ اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی مار ڈالے، دونوں طرح حرام ہے، اس لیے اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کوئی شخص اپنا گلا گھونٹ کر مر جائے، یا تیز دھار آلے کے ساتھ اپنا گلا کاٹ ڈالے، یا زہریلی ادویات استعمال کر کے یا خود کار اسلحے سے اپنے آپ کو نشانہ بنا کر چند لمحات ہی میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فوری طور پر چند لمحات ہی میں اپنا خاتمہ نہ کرے بلکہ ایسی چیزیں استعمال کرے کہ جو رفتہ رفتہ اسے موت کی گھاٹی میں اتار دیں، مثلا نشہ آور چیزوں کا استعمال، سگریٹ نوشی کرنا۔ سگریٹ ایک ایسی نامراد چیز ہے کہ اس کی وجہ سے سگریٹ نوشی کرنے والا کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عالمی اعداد و شمار کے مطابق اس خطرناک مرض کا سب سے بڑا سبب سگریٹ نوشی کرنا ہے۔ سگریٹ نوشی کرنے والا شخص اپنے آپ کو اندر ہی سے جلاتا ہے اور اس کے دھوئیں کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ اس کی ایک اور صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مالی پریشانی کی بنا پر اپنے جسم پر کوئی اہم عضو بیچ دے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے اعضاء جو ہیں اللہ رب العزت نے اس کے جسم میں فٹ کیے ہیں، اور ہر عضو کو اس کی صحیح جگہ پر فٹ کیا ہے، اور ہر ایک کام کا بھی وہ جو ہے وہ متعین ہے۔ اگر کسی عضو کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے یا اسے جسم سے الگ کر دیا جائے تو سارے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ جسم کی کسی عضو کو بیچنا دراصل اپنے آپ کو رفتہ رفتہ موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی کام جس کا نتیجہ
اسی وقت ہلاکت کی صورت میں نظر آئے یا رفتہ رفتہ اسے ہلاکت کی طرف لے جائے، چند دنوں یا چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں بعد، تو ایسے تمام کے تمام کام شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اسی طریقے سے وہ لوگ جو اپنے جسم کو جو ہے صحیح پاک صاف نہیں کرتے اور غیر معیاری اور غلط قسم کی ادویات استعمال کر کر کے اپنی بربادی کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دوائی جو ہم کھا رہے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن وقتی لذت کے لیے ایسی ادویات کا استعمال کرنا جو رفتہ رفتہ انسان کو اندر ہی سے اندر سے کھوکھلا کر دیں اور موت کے منہ میں دھکیل دیں، تو ایسی ادویات بھی جو ہیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو دین پر استقامت دے اور غیر مسلموں کو دین حق قبول کرنے اور ہمیں ان تک یہ دین پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب جو ہے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں ان کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ جو ہے ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔